السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کہ غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید نامی کتاب کا پارٹ نمبر 2 میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے، جس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ صاحب کتاب التوحید نے تقریباً 5 قرآنی آیات اس بات کی دلیل میں پیش کیے ہیں کہ توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ پھر آگے مؤلف رحمہ اللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کچھ حدیثیں اس بات کی دلیل میں پیش کر رہے ہیں کہ توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یا وہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سربہ مہر یعنی بند کر کے مہر لگائی ہوئی وصیت ملاحظہ کرنا چاہتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لے: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُو مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے 153 تک۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 3070، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ تمہیں بھی اور ان کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں۔ بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ، تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق اور جائز طریقے سے۔ اس اللہ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت ہدایت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور
تم یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو انتہائی بہترین اور پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتے، اور جب بات کرو تو انصاف کی کہو، خواہ وہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا ہو، یعنی کسی ایک کی طرف جھکاؤ سے کام نہ لو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اس اللہ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت ہدایت کی ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو، اسے چھوڑ کر دوسری راہوں پر مت چلو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی۔ اس اللہ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت یعنی ہدایت کی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت لکھ کر اس پر اپنی مہر ثبت فرمائی، جسے آپ کی وفات اور ملا اعلیٰ کی طرف انتقال فرمانے کے بعد کھولا گیا، تو آپ کی وصیت یہی آیات ہوں گی جن میں یہ 10 وصیتیں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ان آیات کی عظمت اور رفعت شان پر دلالت کرتی ہے جن کا آغاز شرک کی ممانعت سے ہوا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ توحید کا اثبات اور شرک کی ممانعت تمام امور پر مقدم اور اہم ترین ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مؤلف رحمہ اللہ ایک اور حدیث بخاری و مسلم کی اس بات کی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ وہ حدیث صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار فقال لی یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ قلت اللہ ورسولہ اعلم قال حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت یعنی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کو اللہ کے ذمے اور بندوں کا اللہ کے ذمے یہ حق ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو
وہ اسے عذاب نہ دے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اجازت ہو تو لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو بندوں پر واجب ہے، کیونکہ کتاب و سنت ہی نہیں بلکہ تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حق کو بیان اور خوب واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق میں سے یہ حق بندوں پر سب سے زیادہ واجب ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذمہ بندوں کا یہ حق ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ اسے عذاب نہ دے۔ اہل علم اس بات پر متفق ہے کہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حق اپنے اوپر از خود واجب کیا ہے، ورنہ کوئی ہستی یا شخصیت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو واجب کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے از روئے حکمت جس چیز کو چاہے اپنے اوپر واجب یا حرام کر لیتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، یعنی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں موحد بنائے اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا